السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام نبی AR بنارس۔ اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے، ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بعدہ انگن تو بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک مشہور آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے۔ آج اسی کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ سے کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے کائنات بنائی ہے، یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، انسان، جنات، پرندے، یہ پوری کائنات حرکت کر رہی ہے، جامد نہیں ہے، ٹھہری ہوئی نہیں ہے۔ چاند کو حکم ہوا کہ تمہیں پچھم سے نکلنا ہے،
کہاں سے نکلنا ہے، کتنی دور تک جانا ہے، کتنا نکلنا ہے، کس کس دن نکلنا ہے، کب چھپنا ہے، یہ چاند کو آرڈر مل گیا۔ اور جب سے اللہ نے چاند کو بنایا، مجال ہے کہ چاند نے 1 سیکنڈ اس میں آگے بڑھا دیا ہو یا 1 سیکنڈ کبھی سست ہو گیا۔ چاند کی اوقات ہے۔ اللہ نے سورج بنایا، سورج کا ایک ٹائم مقرر کر دیا، اس کو کام پہ لگا دیا۔ اس کا کام ہے پورب سے نکلنا، پچھم میں ڈوبنا۔ اللہ نے اس کو بتایا کہ کس دن کتنے بجے نکلنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے، اور کون سے راستے سے پچھم کی طرف آنا ہے۔ ڈائریکٹ سیدھے سر کے اوپر سے نکلنا ہے، تھوڑا ترچھا ہو کے نکلنا ہے، کس موسم میں کس راستے سے جانا ہے، اللہ نے بتا دیا۔ سورج کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ 1 سیکنڈ اس میں آگے بڑھا دے یا 1 سیکنڈ کے لیے کبھی سست ہو جائے۔ اس کو جس کام پہ لگا دیا گیا وہ اپنا کام کرے۔ دنیا کی کوئی چیز ٹھہری ہوئی نہیں۔ موسم دیکھیں آپ، سردی کا موسم، اس کے بعد کون سا موسم آتا ہے؟ گرمی کا موسم۔ گرمی کا موسم چلا جاتا ہے تو کون سا موسم آتا ہے؟ برسات کا موسم۔ اللہ نے موسموں کی ایک لمٹ رکھ دی، تمہیں کب سے کب تک چلنا ہے۔ یہاں پر جانے کے بعد اب سردی کو آنا ہے، سردی کو جانے کے بعد اتنے ٹائم تک چلنا ہے، اس کے بعد میں گرمی کو آنا ہے۔ ان کا ایک ٹائم رکھ دیا، اسی اسپیڈ کے ساتھ میں یہ موسم چلے جا رہے ہیں۔ اور جس کو جس کام پہ لگا دیا گیا، سردی سے کہہ دیا گیا تمہارا ٹائم یہ ہے، تمہیں اتنا کام کرنا ہے، یہاں تک جانا ہے۔ سردی کی اوقات نہیں کہ اس سے آگے بڑھ جائے، اور سردی کی یہ بھی اوقات نہیں کہ اس سے کم ہو جائے۔ موسم بدل رہا ہے، گویا کہ موسم اپنے کام پہ لگے ہوئے۔ ہوائیں چلتی ہیں۔ اللہ نے ہوا کو آرڈر دے دیا کتنی اسپیڈ سے چلنا ہے، کتنی تیزی سے بڑھنا ہے، سیدھے چلنا ہے یا لہرا کر چلنا ہے، کیسے جانا ہے، کہاں تک جانا ہے، کس کے اوپر سے نکلو گے تو کس اسپیڈ کے ساتھ میں نکلو گے۔ ہواؤں کو آرڈر ملا ہوا ہے، کہاں تک پہنچو گے، اپنی طاقت ختم کر دینا ہے، دم توڑ دینا ہے، کہاں سے کہاں تک پہنچنا ہے۔ یہ سارا جو ہے اللہ نے ہوا کو کام پہ لگا دیا، اور ہوا اپنے اسی کام پر لگی ہوئی ہے۔ اس کی اوقات نہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے قانون کو توڑ سکے اور 1 سیکنڈ کا بھی ہیر پھیر کر یہ کام کر رہی ہے۔ دن آتا ہے، رات جاتی ہے، رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے۔ یہ دن کا آنا، پھر بنا رہنا، پھر رات کا آنا، پھر اس کا صبح تک بنا رہنا، یہ دن اور رات کے کام ہیں۔ اللہ نے ان کو جتنا کام بتا دیا یہ اپنا کام کرتا۔ گویا کہ ساری چیزیں کام کر رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں، حرکت کر رہی ہیں۔ یہ حرکت وہ والی حرکت نہ سمجھ لینا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ غلط حرکت۔ غلط نہیں، حرکت 2 طریقے کی ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے، غلط بھی۔ حرکت کے اصل معنی عربی زبان میں ہوتا ہے ہلنا، کسی چیز کا کام کرنا، اس کو حرکت بولتے ہیں۔ اللہ نے سب کو کام پہ لگا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ان کے کام ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ پورے طریقے سے محنت کے ساتھ، حرکت کے ساتھ اپنے کام پہ لگے ہوئے، تو کیا ہم انسان بھی محنت کر رہے ہیں؟ کیا ہم انسان بھی کام کر رہے ہیں؟ ہمیں جو کام اور جو محنت بتائی گئی کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ قرآن کریم کو دیکھو، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے زمین کو بنایا
وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، پھر اس کے اوپر ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے زمین کے اندر ہر ایک چیز کو معین طور پر پیدا کیا، ہم نے اس میں اگایا. کیا چیز بہتر تھی، کیا منافق تھی، وہ اللہ نے زمین میں اگا بھی دی. اب آگے کیا ہے سنیں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اب زمین کے اندر یہ تمام چیزیں جو اگی ہیں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اسی کے اندر تمہاری روزی روٹی ہے، اسی میں تمہیں کام کرنا ہے، اسی میں تمہیں اپنی روزی روٹی ڈھونڈنا ہے، اسی کے اندر سے تمہیں اپنا رزق نکالنا ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اسی کے اندر ہمیں روزی روٹی تلاش کرنا ہے، جو اللہ رب العالمین نے زمین کے اوپر تمام چیزیں ہمیں دے دی. ایک اور آیت سنیے. اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو روزی روٹی کمانے کے لیے بنایا، ہم نے دن کو محنت کرنے کے لیے بنایا، ہم نے دن کو کام کرنے کے لیے بنایا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے بنایا. کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ زمین میں روزی روٹی ہے، محنت کرو، اپنی روزی روٹی حاصل کرو. کب کرو؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کے وقت میں خوب کام کرو. قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ دن کام کرنے کے لیے، رات سونے کے لیے. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، ہم نے زمین کو تمہارے لیے نرم بنا دیا تو اس پہ چلا کرو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے اندر رزق بھی کھایا کرو. یعنی کہ اللہ نے زمین کو دو چیزوں کے لیے بنایا، ایک تو چلنے پھرنے کے لیے بنایا اور دوسرا اپنی روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے بنایا. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، پہلے چلنے کا ذکر ہے اور اس کے بعد میں روزی روٹی حاصل کرنے کا ذکر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے آپ کو زمین میں چلنا پڑے گا، بھاگ دوڑ کرنا پڑے گی، محنت کرنا پڑے گی. بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہوتا، کام کیجیے، محنت کیجیے، کچھ حرکت لائیے اپنے جسم کے اندر. اور انسان کے جسم کے اندر سے جب حرکت ختم ہو جاتی تو پھر وہ انسان زندہ نہیں رہتا. ایسے انسان کو ہم مردہ بولتے ہیں. ایسا انسان مردہ ہوتا ہے، اس کے اندر حرکت ختم ہو گئی، زندگی نہیں ہے. اب جب تک اس کے اندر زندگی ہے، حرکت ہے، اور جب یہ حرکت ختم ہو جاتی ہے تو اس انسان کو مردہ کہا جاتا ہے. اس لیے انسان کو اپنے اندر حرکت پیدا کرنی پڑے گی اور روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے بھی محنت اور کام اور لگن اور حرکت پیدا کرنا پڑے گا. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو محنت کرنے کا حکم دیا. جیسے اللہ نے ساری چیزیں بنائی اور وہ اپنا کام کر رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں، لگی ہوئی ہیں، ایسے ہی اللہ نے انسانوں کو بنایا، ان کو کام بتائے، اور جو کام بتائے اس کام کے اندر ایک کام یہ بھی ہے کہ روزی روٹی بھی حاصل کرنا ہے، محنت بھی کرنا ہے، بیکار نہیں بیٹھنا، خالی نہیں بیٹھنا ہے. اور اگر ابھی بھی آپ کی یہ سمجھ میں نہیں آئی ہو بات تو پرندوں سے سیکھو یہ کام. روزی روٹی حاصل کرنے کا طریقہ پرندوں سے سیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ایسی بھروسہ کر لو جس طریقے سے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر ایسے ہی بھروسہ کر لو جس طریقے سے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اب آگے کی حدیث سنو، طبیعت خوش ہو جائے گی. لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تم کو بھی ایسے ہی روزی روٹی دے گا جس طریقے سے اللہ پرندوں کو روزی روٹی دیتا ہے. جیسے اللہ پرندوں کو کھلاتا ہے،
اللہ پر بھروسہ ہے ان پرندوں کا، جس طریقے سے اللہ پر پرندے بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو کھلاتا پلاتا ہے، اسی طریقے سے تم بھی اگر اللہ پر بھروسہ کر لو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں بھی کھلائے گا، تمہیں بھی پلائے گا، تمہیں بھی روٹی دے گا، تمہیں بھی روٹی دے گا۔ بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اب یہاں ایک اعتراض، اب اگر کوئی یہ سوچنے لگے کہ ہمیں تو کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، محنت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن ان پرندوں کا تو کوئی کاروبار نہیں ہوتا، کوئی بزنس نہیں ہوتا، کوئی تجارت نہیں ہوتی، یہ پرندے تو کہیں بھی جا کے کوئی مزدوری نہیں کرتے، کوئی محنت نہیں کرتے، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، ان کی کوئی دکانیں نہیں ہوتی، ان کا کوئی بزنس نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ انہیں کھلاتا ہے۔ تو کیا ہم بھی اسی طریقے سے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں اور اللہ پر پورا بھروسہ کر لیں تو کیا اللہ رب العالمین بھی ہمارے منہ میں اسی طریقے سے کھانا ڈالنے لگے گا جس طریقے سے پرندوں کو مل جاتا ہے؟ حدیث رسول کے اندر اس اعتراض کا جواب بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، فرمایا کہ بھروسہ تمہیں اللہ کے اوپر اسی طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے پرندے کرتے ہیں، لیکن آگے پیارے نبی شاہ فرماتے ہیں پرندوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ صبح کے وقت میں اپنی روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے اپنے گھونسلوں سے نکل جاتے ہیں۔ ہاں تو نکلنا پڑے گا، وہی بات ہے، کام تو کرنا پڑے گا، محنت تو کرنا پڑے گی، اگر آپ کو زندہ رہنا ہے تو حرکت کرتے رہنا پڑے گا۔ تغدو خماسا، صبح کے وقت میں پرندے نکل جاتے ہیں اور دن بھر اپنی روٹی کو تلاش کرتے ہیں، وَتَرُوحُ بِطَانًا، اور شام کو جب واپس آتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو بھرا پیٹ واپس بھیجتا ہے، خالی پیٹ پرندے اپنے گھونسلوں کے اندر واپس نہیں آتے۔ یہ حدیث رسول میں بتا رہی ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ کر کے جس طریقے سے پرندے محنت میں لگ جاتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں بھی اللہ پر بھروسہ کر کے کام کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی۔ محنت کرنا ہمارا کام ہے، روٹی دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ تو ہمارا بھروسہ تو اتنا بھی نہیں جتنا پرندوں کا بھروسہ ہے اللہ پر، اور ہماری اتنی بھی محنت نہیں جتنی محنت یہ پرندے کر لے۔ ہم ان پرندوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اور آج دیکھیے خاص طور سے خصوصی طور پر نوجوانوں کو دیکھیے، ٹائم پاس کر رہے ہیں، خالی بیٹھے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ ایک گھر کے اندر 4 لوگ ہیں تو کم سے کم ایک آدمی تو ایسا ہوگا جو خالی بیٹھا رہتا ہوگا، انہیں کوئی کام نہیں۔ شام کے وقت آ گئے، 11 بجے تک باہر بیٹھے ہوئے ہیں، چبوتروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد میں جا کے گھر سو گئے۔ صبح اٹھے پھر وہی ان کا، ایک گھر کے اندر 3 لوگ ہیں تو ایک اس میں کوئی ایسا ضرور نکلے گا کہ وہ نہیں کرتا کام۔ کیوں نہیں کرتے؟ نوجوانوں سے پوچھو آپ کیا کرتے ہیں؟ خالی بیٹھے، ان کے پاس ٹائم پاس کرتے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، موبائل لے کر بیٹھے، موبائل چلا رہے۔ ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ شام کو 6 بجے میں نے دیکھا کسی لڑکے کو کہ باہر چبوترے پر بیٹھا ہے، موبائل چلا رہا ہے، اور شام کو پھر یا رات کو 9 بجے 9:30 بجے وہاں سے گزر ہوا تب بھی وہ وہی بیٹھا ملا اور موبائل چلا۔ کر کیا رہے ہیں؟ خالی ہے، بالکل ٹائم پاس، ہمیں کوئی کام نہیں۔ اور جب آپ کسی کام کے نہیں ہو، نہ اپنے گھر کے کسی کام کے، نہ اللہ کے کسی کام کے، تو آپ ہو کیوں؟ تمہاری کیا ویلو ہے؟ یہ سوچ کر تو دنیا میں رہنا ہے تو عبادت وہ تو ہے ہی، کام بھی کرنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا، اور اس میں شرمانا نہیں چاہیے۔ آپ کام کیا کر رہے ہیں اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور آج دیکھیے ایک عجیب مسئلہ ہو رہا ہے، ہم کام بھی کرتے ہیں نا، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو، ان کو کام بھی چاہیے تو اپنے اسٹینڈرڈ کا چاہیے، اپنے لیول کا چاہیے۔ کام بھی ایسے کرو کہ لوگ کہیں کہ کیا کام کیا یار، بہت بڑھیا بزنس شروع کر دیا۔ کیوں؟ آپ کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ آپ تو یہ دیکھیے کہ جو کام میں کرنے والا ہوں یہ حلال ہے کہ نہیں، اور اگر کام حلال ہے، وہ بزنس حلال ہے، تو
تو آپ کو شرم کس بات؟ آپ ہیں کون جو آپ کو اپنے اسٹینڈرڈ کا کام چاہیے؟ آپ راجا مہاراجاؤں کی اولاد ہیں؟ آپ کے گھر میں کبیر کے خزانے ہیں؟ آپ کون ہیں جو آپ کو اپنے اسٹینڈرڈ کا کام چاہیے؟ آپ کو اپنے اسٹینڈرڈ کی بزنس اور تجارت چاہیے؟ آپ یہ دیکھو کہ یہ حلال ہے کہ نہیں، اس کی اجازت میرے پیارے نبی نے دی ہے کہ نہیں، اور اگر وہ دی ہے تو کام کرنے میں کوئی شرم نہیں ہونا چاہیے، اور اگر نہیں دی ہے تو کتنا بھی بڑا کام کیوں نہ ہو آپ کو شرم سے ڈوب کے مر جانا ہے۔ آپ جوا کھیل کے کما رہے ہیں، یہ آپ کا اسٹینڈرڈ ہے؟ آپ سٹا لگا کے کما رہے ہیں، یہ آپ کا اسٹینڈرڈ ہے؟ اس میں آپ کو شرم نہیں آتی؟ جوئے میں آپ کو شرم نہیں آتی؟ کام کرنے میں شرم آ رہی ہے، کیوں؟ ہمارے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے۔ جواری بن گئی تو شرم نہیں آئی، اس کے ذریعے پیسہ کمایا تو شرم نہیں آئی، سٹا لگایا اس کے ذریعے سے کمایا تو شرم نہیں آئی، نمبر لکھ رہے ہیں اس کے ذریعے سے کما رہے ہیں، اس میں شرم نہیں آتی۔ شرم کس چیز میں آتی ہے؟ حلال کام کرنے میں شرم آتی ہے، اس میں اسٹینڈرڈ دیکھتے ہیں ہمارے اسٹینڈرڈ کا ہے کہ نہیں، ہمارے لیول کا ہے کہ نہیں۔ جس کام کو اللہ نے پاس کر دیا ہو، جس کام کو نبی نے پاس کر دیا ہو، آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارے مطلب کا نہیں۔ آپ حلال کام کیجیے مگر خالی مت کیجیے، حرام سے بچیے، حلال کام کیجیے، بھلے ہی وہ چھوٹا کیوں نہ ہو، اللہ اسی میں برکت عطا فرمائے گا۔ بولو بھروسہ ہے کہ نہیں؟ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم ایسے ہی بھروسہ کرو گے جیسے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے، اللہ ہمارا تو بھروسہ اتنا بھی نہیں۔ نوجوانوں، میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت۔ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نوجوان ہے، تگڑا ہے، لمبا چوڑا ہے، جوان ہے، محنت کر سکتا ہے، کام کر سکتا ہے۔ غور سے سننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے نبی میری کچھ مدد کر دیجئے، میری کچھ مدد کر دیجئے، میں بڑا پریشان ہوں، میرے اوپر قرضہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی طرف نظر ڈالی، دیکھا نوجوان ہے، کام کر سکتا ہے لیکن مانگنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے نوجوان تم کام کیوں نہیں کرتے؟ غور سے سننا، اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کتنی عبرت ہے۔ کہا اے نوجوان تم کام کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی کام کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس بھی یہی شکایت رہتی ہے، اتنا ہے ہی نہیں، کیا کریں؟ کہا ہمارے پاس میں کام کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی دو چیزیں ہیں، ایک کمبل ہے جس کو میں بچھاتا بھی ہوں، اوڑھتا بھی ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں کھاتا بھی ہوں اور پیتا بھی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دونوں چیز لے آؤ۔ وہ گیا اور دونوں چیزوں کو لے کر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ پیارے نبی نے اس کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور فرمایا، او میرے صحابہ کون ہے جو اس کو مجھ سے خرید لے؟ ایک طرف سے آواز آئی، اے اللہ کے نبی میں 1 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کو مجھ سے خریدے؟ ایک دوسرے کونے سے آواز آئی، اے اللہ کے نبی میں 2 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم میں وہ کمبل اور پیالہ بیچ دیا اور ان 2 درہموں کو لے کر اس نوجوان کو دیا، کہا یہ 1 درہم لے کر بازار میں چلے جاؤ اور اس سے غلہ خرید کر اپنے گھر والوں کو دے دو اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کر لے آؤ۔ وہ نوجوان گیا، کلہاڑی لے کر آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے اس کلہاڑی کے اندر دستہ لگا دیا، بیت لگا دیا، لکڑی لگا دی اور فرمایا اے نوجوان جنگل میں چلے جاؤ اور اس کے ذریعے سے لکڑیاں کاٹنا اور یہ لکڑیاں بازار میں لے جا کر بیچ دینا اور 15 دن کے بعد میرے پاس میں آنا، اپنے حالات مجھے بتانا۔ بخاری کی روایت ہے، وہ صحابی رسول وہاں سے چلے گئے اور 15 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، کہا اللہ کے نبی میں بڑا خوش ہوں، میرے گھر میں غلہ بھی ہے، اناج بھی ہے اور میرا سارا قرضہ بھی اتر گیا اور میں نے ان 15 دنوں میں تقریباً 30 یا 40 درہم جمع بھی کر لیا ہے۔ کام کیا تھا؟
لکڑی بیچنے کا، جنگل سے لکڑی کاٹو، پیٹھ پہ لادو اور اس کو جا کے بازار میں بیچو۔ یہ کس نے کیا؟ یہ صحابہ اکرام نے کیا۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اپنے اسٹینڈرڈ کا کام حلال ہے، محنت حلال کی ہے، چھوٹا ہے، کوئی دقت کی بات نہیں۔ اور میں ایک آپ کو تعجب کی بات بتاؤں، آج دنیا کے اندر غور سننا، آج دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے بزنس مین ہیں، وہ یا ان کے باپ بہت چھوٹے سے کام کی شروع کیا ہے۔ ان لوگوں بولو، جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ بہت چھوٹا سا کام یا تو انہوں نے شروع کیا تھا یا ان کے باپ دادا نے شروع کیا تھا۔ چھوٹے سے بزنس مین تھے، بہت بڑے بزنس مین نہیں تھے، لیکن کام کیا، کرتے 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 اتنی ترقی دے دی، کوئی ہندوستان میں نمبر 1 ہے، کوئی دنیا کے اندر نمبر 1۔ شروع کہاں سے کی؟ بالکل چھوٹے۔ تو شرمانے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، 5 منٹ زیادہ لوں گا، آ جاؤ۔ ایک بات اور بتاؤں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا، ہمیں شرم لگنے لگتی ہے۔ ہم کام کریں تو ہمیں شرم لگتی ہے، یار ہم یہ کام کر تو لے رہے ہیں، حلال بھی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، لیکن یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ دماغ میں آتا ہے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اچھا آپ کو لوگوں کی فکر ہے؟ آئیے میں آپ کو ایک نبی کا واقعہ سناتا ہوں، مختصر، سنا ہوگا بہت بات، میں دھیان سے دلانا چاہتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام سنا۔ نوح علیہ السلام، اللہ کا حکم ہوا، فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ، ہم نے نوح سے کہا کہ کشتی بناؤ، ناؤ بناؤ۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ناؤ بنانا شروع کر دی، اور اللہ نے کہا وَلَا تُخَاطِبْنِي، لوگ اگر تم سے کچھ کہیں تو اس پہ دھیان مت دینا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کچھ بھی کام کرو گے، چھوٹا کرو گے یا بڑا کرو گے، لوگوں کا کام کہنے کا ہے، وہ کہیں گے۔ یہ تو نوح علیہ السلام کے سامنے بھی ہو چکا، لیکن نوح علیہ السلام نے اللہ سے یہ نہیں کہا اے اللہ میں تو اتنا بڑا نبی ہوں، مجھے تو آدم ثانی کہا جاتا ہے، میں اتنا بڑا نبی ہوں اور کام مجھے بڑھئی کا بتایا جا رہا ہے، لکڑی کا بتایا جا رہا ہے، اے اللہ میں یہ کام کیسے کروں؟ میرے اسٹینڈرڈ کا یہ کام نہیں ہے۔ نہیں، کام تو اچھا ہے، حلال ہے، کام کیا۔ اور قرآن کہتا ہے، غور سے سنو، جب نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، لوگ گزرے، قوم کے لوگ گزرے، کہنے لگے کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب جب لوگ وہاں سے گزرتے ان کا مذاق بناتے کہ کون ہو تم، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کبھی تو نبی بن جاتے ہو، کبھی بڑا ہی بن جاتے ہو، بارش 3 سال سے ہوئی نہیں ہے، تم یہ ناؤ اتنی بڑی بنا کے کہاں چلاؤ گے؟ کام کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ لیکن اسی قرآن نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب وہ کشتی سوار ہو گئی، تیار ہو گئی اور حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو گئے، تو بنانے والے تو بچ گئے اور جنہوں نے مذاق بنایا تھا وہ اس پانی کے اندر ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ آج اگر آپ بھی کوئی حلال کام چھوٹا سا بھی شروع کرو گے تو تمہارا مذاق ہو سکتا ہے کہ بنایا جائے، لیکن جب آپ کامیابی کی وہ زینے چڑھتے چلے جائیں گے تو وہی مذاق بنانے والے آپ کی باتیں کیا کریں گے، تو مذاق تو بنے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تو کام کی خالی مت بیٹھیے، اپنے وقت کو کام میں لگائیے، محنت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لاسٹ بات بتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک راستے سے جا رہے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ، غور سے سنو، راستے سے جا رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، باتیں چلنے لگی ایسے ہی، پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھو آپ فرماتے ہیں ما بعث اللہ نبیا الا راعی الغنم، اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ بتائیے، بکریاں چرانا بہت بڑا کام ہے کیا؟ بولو، بہت چھوٹا سا کام ہے نا بکریاں چرانے کا؟ یہ ہمارے سماج میں اس کو دیا جاتا ہے جس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی، ورنہ جس کی کوئی ویلو ہوتی وہ اپنے حساب سے کام ڈھونڈتا پھرتا۔ ما بعث اللہ نبیا الا راعی الغنم، پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی نبی ایسا بھیجا ہی نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔
صحابہ کرام پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اے اللہ کے نبی کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ پیارے نبی کا جواب سنو، فرمایا كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيكَ لِأَهْلِ مَكَّةَ، میں چند سکوں کے بدلے میں، الفاظ پر غور کیجئے، میں چند سکوں کے بدلے میں مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، میں چند سکوں کے بدلے میں مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، یعنی بکریاں بھی پیارے نبی کی نہیں تھی، کسی دوسرے کی بکریوں کو چند پیسوں کے بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چرایا کرتے تھے، لیکن کام کیا کرتے تھے، محنت کیا کرتے تھے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ شرمانے کی ضرورت نہیں، یوں سمجھ لو کہ جیسے دکان کسی دوسرے کی ہے اور میں اس میں جا کے بیٹھتا ہوں، اس کو مجھے پیسے دیتا ہے، یہی تو مطلب ہوا نا، کسی دوسرے کی بکریاں میں چرا رہا ہوں، کسی دوسرے کی گاڑی ہے میں ڈرائیور ہوں چلاتا ہوں، چلے گا آتا ہے چلائیں گے، دکان پہ بیٹھنا ہاں بیٹھیں گے، اور پھر زندگی حرکت کا نام، تو وہ اس دکان پر بیٹھ کے یا اس جگہ پہ کسی دوسرے کے انڈر میں کام کر کے پھر جب نہ جاؤ، زندگی تو حرکت کا نام ہے، تو وہاں پہ بھی حرکت کرنا ہے، غلط حرکت نہیں، اچھی حرکت۔ اب یہاں تک تو ہم پہنچے، کام تو ملا، لیکن اب اس کام میں ہمیں اپنے آپ کو اوپر کیسے لے کر جانا ہے، اس کام کو ہمیں بڑھانا کیسے ہے، یہ جو کام ہے اب ہم ایسا کیا کریں کہ ہمیں بھی ایسا ہی کوئی اچھا سا کام مل جائے۔ ہم کب تک کسی دوسرے کی دکان پہ بیٹھیں گے، اب مجھے اپنی بھی کرنا ہے۔ تو زندگی حرکت کا نام ہے، خالی بیٹھنے کا نام زندگی نہیں ہے، حرکت ختم ہو جاتی ہے، انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کام کیجیے، محنت کیجیے، اپنا خیال رکھیے، گھر والوں کا خیال رکھیے، غریبوں کا خیال رکھیے، مسکینوں کا خیال رکھیے، قوم کا خیال رکھیے، یہ تبھی رکھ سکتے ہیں آپ مسجد کا، مدرسے کا، غریبوں کا، بیواؤں کا۔ آپ حج کیسے کریں گے مجھے بتائیے، آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں کیسے کریں گے، آپ زکات نکالنا چاہتے ہیں کیسے نکالیں گے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ تو کام کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ انشاءاللہ ترقی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حدیث سمجھنے کی چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔